السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دارالعلوم دیوبند جسے ازہر ہند کہا جاتا ہے اور اسے ام المدارس بھی کہا جاتا ہے کہ جتنے ہندوستان و بیرون ہندوستان میں مدارس چلتے ہیں یہ سارے کے سارے دارالعلوم دیوبند کی شاخیں ہیں، برانچیز ہیں، اور سارے مدارس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہے دارالعلوم دیوبند۔ حکومت ہند اور یہ بی جے پی سرکار آج ام المدارس دارالعلوم دیوبند پر شک کی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی ہیں اور شک کی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند کے الگ الگ شعبوں کی جانچ کر رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں دارالعلوم دیوبند میں جو لائبریری بنی ہے اس لائبریری کی جانچ کی جا رہی ہیں، جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ سارا کا سارا پولیس محکمہ یہاں پر جمع ہے۔ جب مولانا ارشد مدنی صاحب سے انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ کسی نے جھوٹی شکایت کی ہے، کسی نے جھوٹی شکایت کی ہے، اس وجہ سے یہ جانچ پڑتال ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، آستین کے سانپ، گھر کو آگ لگ گئی گھر ہی کے چراغ سے۔ کچھ لوگ میر جعفر اور میر صادق کا کام ابھی بھی انجام دے رہے ہیں۔ تو دوستو، دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے پر جانچ بیٹھ سکتی ہیں اور اس کا سرچ وارنٹ نکل سکتا ہے، تو ہمارے علاقے کے جو چھوٹے موٹے مدارس ہیں ان کی جانچ پڑتال کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ اصل میں جڑ پر کیا کر رہے ہیں؟ جڑ کو ہلا رہے ہیں، جڑ کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند اگر کھوکھلا ہو جائے گا تو ہندوستان کے سارے مدارس کو کھوکھلا کرنا اور ان پر پابندی لگانا آسان ہو جائے گا۔ تو دوستو، جتنا ہو سکے اتنا احتیاط کرے اپنے مدارس کے اندر۔ ہر وہ مشکوک عمل اور ہر وہ مشکوک چیز جس سے ہمیں تکلیف ہو سکتی ہے یا ہمارے مدارس پر آنچ آ سکتی ہیں، ان تمام کے تمام مشکوک چیزوں سے اور مشکوک کاموں سے ہمیں رکنا چاہیے۔ رہی بات چندے کی، تو چندہ جو ہمارے مدرسے میں آتا ہے اس کا ہر سال آڈٹ بنانے کا ایک نظام ہو، اور جتنا بھی روپیہ پیسہ ہمارے سنستھا میں یا ہمارے مدرسے میں آ رہا ہے، سارے کے سارے پیسے کا حساب ہمارے پاس موجود ہو کہ حکومت جب بھی جانچ پڑتال کے لیے آئیں تو ہمارے پاس سارے کے سارے جوابات موجود ہو، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہمارے مدارس کو تالے لگ جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے مدارس میں جو لوگ چندہ دیتے ہیں ان لوگوں کی مکمل تحقیق اور ڈیٹیل رکھی جائے، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ کچھ فراڈ پیسہ کوئی ہمارے مدرسے میں لا کر جمع کر دے اور وہ اس کا خمیازہ مدرسے والوں کو بھگتنا پڑے، ایسا نہ ہو۔ کوئی بھی اننون آدمی پاوتی پھاڑنے کے لیے آتا ہے، رسید بنانے کے لیے آتا ہے، تو اس کی مکمل جانچ پڑتال کر لے کہ بھئی یہ کیوں دے رہا ہے۔ اگر کوئی زیادہ رقم دے رہا ہے تو زیادہ رقم کی جانچ ہونی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب زیادہ رقم دی جاتی ہے تو ہم لوگ اس کو چھپا دیتے ہیں اور چھپا کر اس کی رسید بنا کر رفع دفع کر دیتے ہیں، اور چھوٹی موٹی جو رسیدیں ہوتی ہیں اس کی کھلے عام رسیدیں بنائی جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو، چاہے بڑی رقم آئے چاہے چھوٹی رقم آئے، دینے والے بہت سارے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ فراڈ بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دیتے ہیں اچھی نیت سے، لیکن کچھ لوگ اس کو غلط دشا اسے دکھا دیتے ہیں۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ہمارے مدارس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مدارس کے اندر جو طلبہ آتے ہیں جو ادر اسٹیٹ سے آتے ہیں، یو پی سے، بہار سے، یا میں پورے ہندوستان والوں کے لیے بات اگر کہوں کہ ادر اسٹیٹ سے آپ کے یہاں پر جو بچے آتے ہیں بیرون صوبوں سے، ان کی مکمل جانچ پڑتال، ان کا اوریجنل آئی ڈی کارڈ، ان کا اوریجنل جنم داخلہ اور جتنے بھی ڈاکیومنٹس ضروری ہوتے ہیں داخلے کے لیے، ایڈمیشن کے لیے، وہ تمام کے تمام چیزیں مہیا کر لے، اور والدین اور سرپرستوں کے نمبر یہ بھی ہم کیا کر لیں، اپنے پاس محفوظ کر لے،
اور وقتاً فوقتاً والدین سے رابطہ قائم کر کے یا سرپرستوں سے رابطہ قائم کر کے بچوں کی مکمل نگرانی کی جائے، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ کچھ بچے ہمارے یہاں پر ایسے آ جائیں کہ جن کو وہ اپنا ماں باپ بتا رہے وہ ان کے ماں باپ نہ ہوں، یا جن کو وہ اپنا سرپرست بتا رہے وہ ان کے سرپرست نہ ہوں۔ جیسا کہ آج کل کمیشن پر بچے لانے کا کیا ہے، بہت زیادہ ایک رواج ہو چکا ہے کہ مدارس کے اندر کمیشن کے اوپر بچے لائے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں آپ لوگ سمجھتے ہیں، میں تو ایک یاد دہانی کے طور پر آپ حضرات سے ایک بات عرض کر دی اور آپ کو اس جانب توجہ آپ کی اس جانب مبذول کرا دی۔ تو دارالعلوم دیوبند جیسے مدرسے کے اوپر جانچ اور سرچ وارنٹ نکل سکتا ہے، تو پھر ہمارے چھوٹے بڑے مدرسوں کا کیا کہنا۔ تو جتنا ہو سکے احتیاط کرے اور جتنا ہو سکے لیگل رہے، ایلیگل کاموں سے کیا کرے، بچے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام مدارس اسلامیہ کی اور مساجد کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔